السلام علیکم۔ پروگرام سیل سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج کے پروگرام میں بات کروں گا کہ ہم جب ویکینسیز اناؤنس کرتے تھے کمپنی میں، اور اس میں جب ہم انٹرویو کے لیے کال کرتے تھے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آبزرو کیا ہوگا کہ جب بھی کینڈیڈیٹ کوئی اپلائی کرتا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے، کسی بھی جاب کے لیے، تو اکثر ڈپارٹمنٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ سی وی کے ساتھ اپنی ہینڈ ریٹن جو ہے اپلیکیشن وہ بھی سبمٹ کریں۔ وہ ہینڈ ریٹن اپلیکیشن جو ہے ہم بھی یہ سوچتے تھے شروع میں کہ جب ہم کمپیوٹرائزڈ ایک سی وی بنا کے دے رہے ہیں، اس میں سارا ڈیٹا ہے، اور خوبصورت سا بڑے ٹائپنگ کر کے اس کو ہم دے رہے ہیں، پھر ہم سے ہینڈ رائٹنگ میں کیوں کی فارم میں جو ہے مثلا تحریر لی جا رہی ہے یا اپلیکیشن لی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی صاف نہیں ہوتی، اس طرح سے پریزنٹیبل نہیں ہوتی، تو ایسا کیوں ہے؟ لیکن چونکہ ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ دینی پڑتی تھی۔ یہی وہ بات ہے جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پھر جب ہم پروموٹ ہوئے، جب ہم مینیجر بنے، تو پھر کئی کمپنیز میں، ہر کمپنی میں نہیں ہے لیکن اکثر کمپنیز میں جو کہ ویل آرگنائزڈ ہو اور وہ ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں، تو ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ چیک کی جاتی تھی۔ ہینڈ رائٹنگ میں انسان کی پوری پرسنالٹی جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے، اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، سارے اس کی صلاحیتیں، اس کا مزاج، اس کا رویہ، وہ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، یہ اس کی رائٹنگ سے چیک کی جا سکتی۔ تو پھر ہم نے جب انٹرویو کرنا شروع کیے، کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز ہم جب کرتے تھے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہینڈ ریٹن رائٹنگ میں کیا 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 اس میں چھپے ہوئے ہیں، راز چھپے ہوئے ہیں شخصیت کے۔ تو ہم پھر وہ لیٹر پڑھتے تھے، اس کی ریٹن اپلیکیشن پڑھتے تھے، اس میں وہ کیسے او لکھ رہا ہے، کون سے لیٹر استعمال کریں، کس طرح بی لکھ رہا ہے، اے کیسے لکھ رہا ہے، کیپٹل لیٹرز میں لکھ رہا ہے یا اسمال لیٹرز میں لکھ رہا ہے، کسی میں کہیں کیپٹل لیٹر ہے، کہیں اسمال لیٹر ہے، پھر ترتیب ہے یا نہیں ہے۔ مطلب اپلیکیشن ہمارے ہاں تو یہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے نا۔ ایک تو پرابلم ہے ہی ہے کہ دیکھیں آپ کی، ہماری اپنی زبان تو ہے نہیں ہے، ہم انگریزی کو پہ مجبور ہیں کہ ہم اس کو جو ہے اس پرائی زبان میں جو ہے ہم لکھیں۔ اردو ہو تو وہ اور بات ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، مادری لینگویج ہے لوگوں کی، عام بول چال کی ہے، رابطہ زبان ہے اس طرح سے۔ لیکن چلے وہ ایک اور بات ہے، لیکن چلیں اب لکھنی بھی ہے، اس میں پھر لوگوں کو پنکچویشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور آپ کہاں فل اسٹاپ ہے، کہیں کہاں کامہ لگانا ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد کیپٹل لیٹرز میں لکھنا ہے یا اسمال لیٹر میں لکھنا ہے، کہاں اسمال لیٹر میں لکھنا ہے، کہاں کیپٹل میں لکھنا ہے، یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسائل تو ہیں ہی ہیں۔ بولنے میں تو چلیں سلسلہ چل جاتا ہے، لیکن لکھنے میں تو باقاعدہ آپ کو گرامیٹیکلی جو ہے نا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال بات ہم کر رہے تھے رائٹنگ کی، تو اس میں یہ دیکھا جاتا تھا کینڈیڈیٹ کا کہ وہ کیسے لکھ رہا ہے، اور اس کی لائنیں سیدھی ہیں نہیں سیدھی ہیں، نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے پوری تحریر میں یا نہیں، او اگر کھلا لکھا ہوا ہے، یو کیسے لکھا ہوا ہے، ٹی کیسے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم پرسنالٹی سے، اس کی تحریر سے پرسنالٹی کا اندازہ لگا لیا جاتا تھا۔ کئی کمپنیز میں جو ملٹی نیشنل کمپنی تھی، اس میں ان کا پہلے جو ہے ٹیسٹ ہوتا تھا، وربلی ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو کا جو ہے سائیکالوجسٹ آتا تھا، اس کی طرف سے بھی جب تک سائیکالوجسٹ اس کی پرسنالٹی کا انالیسس نہ کر لے تو کینڈیڈیٹ کی جو ہے وہ فائنل نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انٹرویوز ہوتے، 2-3 انٹرویوز ہوتے رہتے تھے۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹنگ جو ہے بہت اہم ہے، اور ویل آرگنائزڈ جتنے بھی ایڈوانس ادارے ہیں اس میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، باقاعدہ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہے، کس طریقے سے وہ بات کر رہا ہے، اس کا سوچنے کا کیا انداز ہے۔ تو یہ تحریریں جو ہیں پھر آپ کو ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، ہینڈ رائٹنگ کے خوش خط ہے یا نہیں، تو اس لیے میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو
میں نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہینڈ رائٹنگ کا، یہ بھی سیل سیکریٹس کا ہی کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے کہ جب ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو کس لیول پہ جو ہے ایک کینڈیڈیٹ ہے، ایک امیدوار ہے جاب کے لیے آیا ہے، اس کو کس حد تک جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے نہیں بول رہا، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو کتنا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے. کچھ چیزیں جھوٹ بولنے والے کی ٹاکٹیو ہے، کتنا ٹاکٹیو ہے، پروڈکٹ کے بارے میں وہ کتنا بتا پائے گا، شائنس تو نہیں ہے اس میں. یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر چیمبر میں جا کے یا کسٹمر کے پاس جا کے وہ وہاں خاموش بیٹھ جائے اور کمپنی کے بارے میں اس طریقے سے اس کی پروڈکٹ کے بارے میں پوری فل انفارمیشن اگر نہیں ڈیلیور کرتا تو وہ بھی کمپنی کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یہ سارے وہ عناصر ہیں جس کی وجہ سے پھر انالیسس ہو کے پھر ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں حتمی رائے لی جا سکتی ہے. اگرچہ اس میں وہ پوری باتیں تو نہیں جج کی جا سکتی، کیونکہ ظاہر بات ہے جب تک کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ آپ ٹریول نہیں کرتے، اس کے ساتھ آپ کچھ عرصہ بتاتے نہیں ہیں، تو اس وقت تک آپ اس کے بارے میں مکمل اور پریکٹیکل انفارمیشن تو نہیں لے سکتے نا. لیکن کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے 50 to 60%. باقی کمپنی یہی کہتی ہے، ان کو اتنا ہی آئیڈیا چاہیے ہوتا ہے کہ چلے یہ اتنا اگر اتنے مارکس بھی لے لیتا ہے تو باقی ہم اس کو ٹریننگ کے تھرو جو ہے وہ کر لیں گے، گروم کر لیں گے اور اس کو ایک سانچے میں ڈھال لیں گے. وہ فریش کینڈیڈیٹ جو ہے اس لیے فریش کینڈیڈیٹ لیتے ہیں ملٹی نیشنل. اس زمانے میں بھی، اب تو خیر صورتحال کافی چینج ہو گئی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی یا اب بھی کئی کمپنیز ایسی ہیں ملٹی نیشنل ہیں جو کہ فریش کینڈیڈیٹ لیتی ہیں اور اس کو پھر وہ اپنے ٹریننگ دے کے اور اپنی پالیسیز کے مطابق جو ہے اس کے تابع بنا دیتی ہیں اور وہ ایک سانچہ سا بن جاتا ہے اور وہ ایک اس کا ایک ٹریننگ سیشن اور شیڈیول بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں کہ رائٹنگ جو ہے وہ اب میں نے آپ کو بتایا ہے اس رائٹنگ میں کہ دیکھیں لیٹر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر بڑے کیپٹل لیٹر کو استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت پرومیننٹ شو کرنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے میں پرومیننٹ رہوں. جو کیپٹل لیٹرز زیادہ استعمال کرتے ہیں، کیپٹل لیٹرز کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رائٹنگ میں کیپٹل لیٹر زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لاؤڈ ہے اور وہ کلیئر ہے، چیزیں بھی کلیئر ہے، لاؤڈ بھی ہے اور کلیئر بھی ہے. یہ دونوں اس میں پہلو آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر رکھنا چاہتا ہے، دوسرے کو واضح رکھنا چاہتا ہے اور خود بھی کلیئر ہوتا ہے. اسی طرح لیٹرس میں جو ہے جو کیپٹل لیٹرس کا میں نے بتا دیا آپ کو. رائٹنگ جو ہے وہ اس کی سمت کیا ہے، مطلب اس کی اسٹیٹ جو لائن ہے وہ لائن کے اوپر لکھ رہا ہے یا لائن کے نیچے لکھ رہا ہے یا سیدھا لائن کے مطابق لکھ رہا ہے. تو اگر وہ لائن اوپر کی طرف جا رہی ہے تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ اس کے عزائم جو ہے وہ بلند ہیں اور وہ اپنے ٹارگٹ بھی اس کے ہائی ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب سطح پر، بلندی کی سطح پر دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ محنت بھی کرنا چاہتا ہے. جس کے لائن سے نیچے ہے، جس کی رخ جو ہے جو اس کی رائٹنگ کا تو جو پستی کی طرف جا رہا ہے تو اس کے خیالات بھی پھر ظاہر بات ہے وہ نارمل سا ہوگا کہ بس جاب کر لی اور بس اس کے فیوچر کی کوئی بڑے عزائم نہیں ہوں گے، کوئی سوچ نہیں ہوگی بڑی کہ وہ کوئی آگے بڑھے اور کوئی ترقی کرے. تو یہ چیزیں ہیں، میں اس کے اوپر مزید بھی کروں گا، لیکن رائٹنگ کے اوپر دھیان دیں. آپ دوسروں کی رائٹنگ پڑھیں گے، سائن پڑھیں گے، اس کے اوپر تھوڑا آبزرویشن دیں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. چونکہ یہ سلسلہ ہی اب آپ پسند کر رہے ہیں اور کامنٹ بھی کرتے ہیں، تو میں اس کے اوپر مزید بھی جو ہے مزید پروگرام بھی کروں گا. پرسنالٹی کو کیسے جج کیا جا سکتا ہے رائٹنگ کے تھرو، اس کے کلر کی پسندیدگی کے تھرو. یہ مختلف ٹولز ہیں جو سائنس کے حوالے سے بند کیا. آج کے لیے اتنا ہی. کائنڈلی کامنٹ ضرور دیا کریں. آپ کی بہت مہربانی. اللہ حافظ.